بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین۔ آج کا موضوع امتلاح قلب، وجع القلب اور اختلاج قلب تینوں علامات کے فرق کو واضح کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ طویل لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو میاں اسلم انقلابی چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ضخیم کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا پڑے اور وقت بچایا جا سکے۔ امتلاح قلب، دل کا ڈوبنا، اس کے اندر دل حجم میں بڑا ہوتا ہے، بظاہر سائز اس کا بڑا آتا ہے اور ECG کے پوائنٹ نیچے آتے ہیں۔ یہ علامت A پازیٹیو اور A نیگیٹو لوگوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ سفید چربیلے لوگ ہوتے ہیں، بھاری بھرکم لوگ ہوتے ہیں اور ان کی نبض 72 سے کم ہو کے 40 کی طرف آ جاتی ہے۔ نبض رطوبت سے پر ہوتی ہے، انتہائی گہری ہوتی ہے، لین ہوتی ہے، جو محسوس کرنے سے کبھی کبھی دکھائی نہیں بھی دیتی یا محسوس نہیں کی جا سکتی۔ آنکھیں سفید ہوتی ہیں، زبان منہ سے پر ہوتی ہے اور بڑی زبان ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منہ پورا صرف زبان سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، دل کا درد، وجع القلب۔ یہ عضلاتی تحریک کا مظہر ہے اور اس کے اندر زبان جو ہوتی ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اوپر سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ B پازیٹیو اور B نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، یہ قدرے سیاہی مائل لوگ ہوتے ہیں اور ان کا رنگ یا سیاہ یا قدرتی طور پہ سیاہی مائل ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ وزن میں کم ہوتے ہیں، ان کا وزن 70 کلو سے کم ہی رہتا ہے، زیادہ بھاری نہیں ہوا کرتے۔ ان کا دل سکڑتا ہے اور بند مٹھی سے کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل سکڑتا ہے تو پھر اس کے اندر واپس کھلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دل کا درد شروع ہوتا ہے اور اسی دل کے دورے کے اندر یہ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خشکی، عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی علامات پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو اکثر قبض رہتی ہے، گیس ہوتی ہے، ان کی نبض ریا سے پر ہوتی ہے اور انتہائی قوی ہوتی ہے۔ جب نبض کو چھوا جائے تو ان کی نبض اتنی زور سے کرا لگاتی ہے کہ آپ کی انگلیوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن نبض مشرف ہوتی ہے، ایک انگلی یا حد 1.5 انگلی تک محسوس کی جا سکتی ہے، لمبی نبض نہیں ہوتی۔ امتلاح قلب والے مریضوں کی نبض انتہائی لمبی ہوتی ہے، جو 4 انگلیوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ اب آپ کو 2 امتلاح قلب اور وجع القلب کے اندر فرق سمجھ آ گیا ہے۔ اب تیسری چیز بیان کرنے لگا ہوں، اختلاج قلب۔ اختلاج قلب میں وزن دل کا حجم بہت بڑھ جاتا ہے، جو 1 بالش تک بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ امتلاح قلب کے اندر دل کا حجم بڑھتا ہے لیکن اندر سے کواڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں، جو ایک جسے وال بند کہہ سکتے ہیں، یا دل کے اوپر زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر دل کی چربی پگھل جاتی ہے، حجم بڑا ہوتا ہے اور اندر سے خلا بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ خون دھکیلتا ہے تو خون زیادہ دھکیل دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا خلا بڑا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس کا پمپ بڑا ہو گیا تو اس وجہ سے یہ خون زیادہ دھکیل دیتا ہے اور یہ مریض ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوا کرتے ہیں۔ وجع القلب کے مریض ہائی بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہوتے اور امتلاح قلب کے مریض ضعف الدم یعنی لو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ لو بلڈ پریشر رہتا ہے۔ وجع القلب کے مریض جو ہوتے ہیں انہیں بلڈ پریشر کا کوئی عارضہ نہیں ہوتا
اور اختلاج قلب کے مریض ہمیشہ بلڈ پریشر کے مریض ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کا سائز بڑا ہونے کے ساتھ یہ لوگ زیادہ تر او پازیٹیو اور او نیگیٹو ہوا کرتے ہیں، سفید گندمی لوگ ہوتے ہیں، قدرے یلو کلر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے اندر زرد رنگ کی پلاٹ کی نشان آتی ہے، ان کا قرورہ یعنی پیشاب زرد رنگ کا ہوتا ہے، کبھی زرد سرخی مائل تیل کی طرح ہوتا ہے۔ جو کہ امتلاح قلب کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشاب سفید پانی کی طرح ہوتا ہے، اور وجل قلب کے لوگوں کا پیشاب قدرے سرخی مائل زرد ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امتلاح قلب کے اندر نبض کی رفتار کم ہوتی ہے اور اختلاج قلب کے اندر نبض کی رفتار 152 تک دیکھی گئی ہے، اور یہ بتدریج بڑھتی ہے۔ اختلاج قلب کے مریضوں کو اگر کپڑا یعنی اوپر ہو تب بھی ان کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور امتلاح قلب کے لوگوں کو اسٹیتھوسکوپ یا ہاتھ کے یا کان لگا کے بڑی مشکل سے اس کی حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اختلاج قلب اور امتلاح قلب کی علامتیں ملتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ امتلاح قلب کے لوگوں کا دل ڈوبتا ہے اور اختلاج قلب کے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، اور وجل قلب کے لوگوں کا دل اپنے اعتدال پہ رہتا ہے، وہ 72 71 سے 73 تک ہی ان کی پلس رہتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اختلاج قلب کے اندر قوت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ باریک نبض ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔